نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں ان کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو بے انتہا مبارک کہ رب کریم نے آپ کو اپنا مہمان بننے کا شرف بخشا۔ سب سے پہلے میں حج کی مختلف اقسام کا مختصر تعارف کراتا ہوں۔ حج کی پہلی قسم حج افراد ہے، یعنی ایام حج میں صرف حج کیا اور عمرہ نہ کیا، اس حج میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے، یعنی ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا، اسے متمتع کہتے ہیں اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج کی تیسری قسم حج قران، یعنی ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے اراکین ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا، قارن پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ مناسک حج کی تربیت کی اس نشست کا آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قرآنی دعا سے کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اعمال حج کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسک حج کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محترم سامعین، اعمال حج میں ارکان اور واجبات انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حج کے 3 ارکان ہیں اور جس نے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہ ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص طواف زیارہ وقت پر نہ کر سکے اور تاخیر کا دم دے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ حج کے ارکان میں احرام شرط ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے اور طواف زیارت رکن ہے، آگے چل کر ان کی تفصیل سے بات ہوگی۔ اسی طرح حج کے 6 واجبات ہیں، جس نے کوئی ایک واجب بھی چھوڑ دیا تو اس کے بدلے فدیہ یعنی قربانی دے، جس کو مکہ مکرمہ میں ذبح کرے اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کرے، خود نہ کھائے۔ حج کے واجبات میں وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی، حجامت، سعی اور طواف وداع شامل ہیں۔ اب حج تمتع کا مصنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حج تمتع یعنی اس میں آپ پہلے عمرہ کریں گے اور پھر ایام حج میں انشاءاللہ حج بھی ادا کریں گے۔ حج کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں حج 4 مختلف مقامات پر 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک مختلف مناسک ادا کرنے کا نام ہے۔ یہ 4 مقامات مسجد حرام، منی، مزدلفہ اور عرفات ہیں۔ ان 4 مقامات کا مختصر تعارف فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ مسجد حرام کا تعارف آپ پہلی پریزنٹیشن میں جان چکے ہیں۔ منی حدود حرم کے اندر مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 پہاڑوں کے درمیان صدیوں پرانی وادی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحج کو 2 چادروں میں ملبوس ہو کر مکہ مکرمہ سے اس وادی میں آتے ہیں۔ یہی وہ وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے پیارے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مسجد خیف ہے۔ مزدلفہ کا میدان منی کی وادی سے بالکل جڑا ہوا ہے اور یہاں سے میدان عرفات کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مشعر الحرام ہے۔ خواتین و حضرات، عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ اس میدان میں جبل الرحمہ نامی پہاڑی موجود ہے
جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع بیان فرمایا تھا۔ یہاں کی بڑی مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اسی میدان میں 9 ذی الحج کو حاضر ہو کر دعائیں کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ اب حج کے مناسک کی تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 8 سے 13 ذی الحج تک کے دنوں میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو آپ اپنی قیام گاہ سے حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے عمرے کے احرام کی طرح ناخن تراشنا، مونچھوں کے بال کم کرنا، زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کرنا مستحب، جبکہ غسل کرنا سنت ہے۔ احرام سے قبل غسل حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد نماز برائے احرام ادا کیجیے۔ اس کے بعد حج کی نیت کیجیے۔ عربی زبان میں اللہم لبیک حجہ کہیں یا اپنی زبان میں کہیں اے اللہ میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ نیت کے بعد مرد 3 بار بلند آواز میں اور خواتین آہستہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارنے کے بعد دعا کرنا سنت عمل ہے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے منا روانہ ہونا ہے۔ آج کل رش سے بچنے کے لیے معلم کے ذمہ دار افراد 7 ذی الحجہ کو ہی منا لے جاتے ہیں، ان سے اس سلسلے میں تعاون کریں۔ منا جاتے ہوئے آپ صرف ضروری سامان لے کر جائیں۔ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کا دن منا میں گزارنے کے بعد 9 ذی الحج یعنی یوم العرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور تلبیہ پکارتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہوتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ عرفہ کا دن سب سے بہترین دن کہ جس دن حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور مغرب تک وہاں رہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالی فرشتوں سے اپنے بندوں کا ذکر فخریہ طور پر فرماتے ہیں اور ان کی خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ اس تصویر میں میدان عرفات میں موجود وضو خانے دکھائے گئے ہیں۔ عرفات کے میدان میں غسل کرنا سنت ہے۔ عرفات کی مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں، اور امام صاحب جمعہ کا خطبہ بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد نمرہ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو امام صاحب کی اقتداء میں اسی طرح نمازیں قصر ادا کریں، اور اگر آپ مسجد نمرہ سے دور اپنے مکتب میں ہیں تو ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ عرفہ کا دن انتہائی قیمتی دن ہے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے اپنے مکاتب میں ہی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں کریں۔ اسے ہی وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ دعاؤں کے درمیان تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، دھوپ تیز ہو تو سائے میں، ورنہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب کے سامنے دامن طلب پھیلائے رکھیں۔ گن گن کر ایک ایک گناہ کی استغفار مانگ لیں۔ آج اپنے گناہ بخشوانے کا دن ہے۔ زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ہرگز خالی نہ چھوڑیں۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ محترم حجاج کرام، عموماً ہم سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج سورج غروب ہو گیا، ہم نماز مغرب ادا نہیں کریں گے۔ آج ضابطے بدل دیے گئے ہیں۔ سورج غروب ہو چکا لیکن مغرب کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ آج ہم مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر
مزدلفہ کے میدان میں ادا کریں گے۔ کیوں؟ ہاں اسی لیے کہ خداوند کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر ایسا ہی کیا تھا۔ محترم حجاج کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان بیان فرمایا، لیکن بدقسمتی خداوند قدوس کے مہمان شاید اس فرمان علی شان کو بھلا بیٹھے اور میدان عرفات میں صرف چند گھنٹے گزارنے کے بعد صفائی کا یہ عالم ہو گیا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ ٹرین، بس یا پیدل جس طرح آپ نے عرفات میں آتے ہوئے سفر کیا تھا، اسی طرح آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ رب کریم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت یا جب بھی آپ وہاں پہنچیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی جائیں گی۔ دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا واجب ہے، خواہ اکیلا ہی پڑھے۔ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان اور ایک ہی اقامت ہوگی، پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، اور آخر میں عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرنا سنت ہے۔ نمازوں کے بعد کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے۔ یہاں 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنی چاہیے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے رمی کے لیے 70 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تہلیل کہنا، توبہ و استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے اور حج کا ایک واجب ہے۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سفر پیدل کیا جاتا ہے کیونکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ اس تصویر میں فیصل پل دکھایا گیا ہے، جس کے ایک طرف مزدلفہ کا خالی میدان اور دوسری طرف منا کے خیمے ہیں۔ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے جب آپ پل کے نیچے سے گزریں تو یقین کر لیں کہ آپ کا مکتب جس سڑک پر واقع ہے آپ اسی سڑک پر رواں دواں ہیں۔ یہاں منا کی بڑی سڑکیں دکھائی گئی ہیں جن کے نام طریق سوق العرب، طریق الجواہرہ، پیدل چلنے کا راستہ یعنی طریق مشاع، اور طریق ملک فیصل ہیں۔ فیصل پل کے نیچے سے گزرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد وادی محصر پہنچیں گے، جہاں ابرہہ کے ہاتھی بردار لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور چھوٹے پرندوں نے انہیں تباہ و برباد کیا تھا۔ یہاں سب بڑی سڑکیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور اس وادی سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ اس تصویر میں دکھائے گئے بورڈ کے نیچے سے اپنی مطلوبہ سڑک کا درست انتخاب دوبارہ کر لینا چاہیے۔ یہاں وادی منا کی بڑی سڑکیں خیموں کے درمیان سے گزرتی ہوئی دکھائی گئی ہیں اور بالکل آخر میں جمرات بھی دکھائے گئے ہیں۔ تصویر کے بائیں حصے میں ریلوے ٹریک بھی نظر آ رہا ہے جو ایک پل پر چلتا ہے۔ منا پہنچ کر سامان اپنے خیمے میں رکھنے کے بعد بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے۔ رمی کے لیے 7 کنکریاں علیحدہ کر لیں، کچھ کنکریاں اضافی بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔
کنکریاں مارتے وقت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے باری باری 7 کنکریاں جمرے کو ماریں۔ 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ سعودی بینک کے ذریعے قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جو بھی وقت آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں یا چھوٹے کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد احرام کی چادریں اتار کر غسل کر کے عام لباس پہن لیا جاتا ہے۔ اب آپ مینا سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے طواف زیارہ اور سعی کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ نوٹ کریں کہ 10 ذی الحج حاجی کا مصروف ترین دن ہے۔ مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا چاہیے۔ طواف کرنے کا طریقہ پہلی پریزنٹیشن میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے طواف زیارہ حج کا رکن ہے۔ خواتین و حضرات، جب طواف زیارہ کے لیے آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو آج بیت اللہ شریف نئے کپڑے پہن کر آپ کا استقبال کرے گا، کیونکہ 9 ذی الحج کو جب آپ عرفات میں موجود تھے تو بیت اللہ شریف کا غلاف تبدیل کر دیا گیا تھا۔ طواف زیارہ کے بعد سعی کرنا واجب ہے۔ طریقہ پہلی پریزنٹیشن میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ طواف زیارہ اور سعی کرنے کے بعد حجاج کرام مینا واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ دن حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں۔ اس دوران کثرت سے توبہ استغفار، حمد و ثنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے دعائیں مانگنا چاہیے اور اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایام تشریق میں مینا کے خیموں کا اندرونی منظر اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو حجاج روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرتے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے جمرے پر رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت عمل ہے، جبکہ بڑے جمرے کو رمی کرنے کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جبکہ بڑے جمرے سے رمی کرنے کے بعد دعا مانگے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جن جمرات پر دعا مانگنا سنت ہے ان کے بعد قبلہ سمت بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو آسانی ہو۔ 12 ذی الحج کو مینا سے واپس جا سکتے ہیں۔ اگر اس دن واپس جانا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں حجاج کرام کو اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو 12 ذی الحج کو مینا سے مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں اور اگر چاہیں تو 13 ذی الحج کو واپس جائیں۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور قیام مینا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حج کا آخری عمل طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع حج کا آخری واجب ہے جسے وطن لوٹنے سے قبل ہر حاجی پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کی سہولت کے لیے حج تمتع کے تمام ارکان ایک چارٹ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں۔
الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا. اللہ تعالی آپ کا حج مبرور کرے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عام طور پر حجاج کرام کا حجاز مقدس میں قیام 40 دنوں کا ہوتا ہے. اس قیام کے دوران عمرہ، حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کے علاوہ جو دن بچتے ہیں انہیں یہاں عمومی عبادت کے ایام کہا گیا ہے. ان ایام میں آپ مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے. ان دنوں میں طواف افضل ترین عبادت ہے. کثرت سے نفلی طواف کیجیے. پنجگانہ نمازیں حرم میں با جماعت ادا کیجیے. قرآن کریم اور دیگر کتب کا مطالعہ فرمائیے. نیز حج تربیتی پروگراموں میں شرکت سود مند ثابت ہوگی. اس کے علاوہ مینا، مزدلفہ، عرفات اور دیگر اہم مقامات کی زیارات بھی انہی دنوں میں کی جاتی ہیں.